بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ہماری آج کی گیسٹ ہیں زیدہ کاظمی صاحبہ، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی لائف اپنے بلبوتے پہ گزاری۔ یہ وڈو ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے ٹیکسی چلانا سٹارٹ کی، اپنا جو حلال پیشہ ہے اس پہ یہ قائم رہیں، اور آج تک اپنے گھر والوں کی بھی رکھوالی کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو بھی سنبھال رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ٹیکسی کتنے ٹائم سے چلا رہی ہیں؟ میں 1987 سے چلا رہی ہوں۔ اچھا 87 سے چلا رہی ہیں؟ یہ تو آپ میری پیدائش سے پہلے بھی چلا رہی ہیں۔ 1987 سے چلا رہی ہوں۔ تو کون سے ان علاقوں میں چلا رہی ہیں؟ نہیں، پاکستان کا سب شہروں میں گئی ہوں الحمدللہ، پاکستان کے اچھا کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں میں نہیں گئی ہوں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکسی کی طرف کیوں آنا پڑا، اتنی محنت کیوں بات کرنی یہ ہے پڑی؟ کہ ایجوکیشن اس زمانے میں میٹرک کی ہم نے بڑی ہوتی تھی، پہلے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے کلچر سے بغاوت کی ہے۔ اچھا کیوں کی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ میں KPK سے میرا تعلق ہے، تو ہمارے خاندان کے لوگ تو عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ایسے ہی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ KPK میں کون سی جگہ؟ ایبٹ آباد سے۔ اچھا ایبٹ آباد سے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، میں نے کرنا ہے، تاکہ میری فیملی کا ایک نام نہیں میں لینا چاہتی ہوں۔ ایک نام ہے میری فیملی کا، جن کے گھروں میں 10 نوکر ہیں، لیکن میں نے اپنے بچوں کو وہاں نہیں لے کے جانی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں خود پالوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ میں نے بچوں کو خود پالا، پڑھایا، لکھایا، سب کچھ کیا، ان کی شادیاں کی۔ تو میں نے ایک ایڈونچر کیا ہے اچھا کہ پاکستان کے سب پیشوں میں عورتیں موجود ہیں، تو اس پیشے میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن افسوں میں بھی عورتیں ہیں، اسپتال میں بھی ہیں، ساری جگہ پہ ہے، لیکن یہ ایک پیشہ تھا جس میں کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب میں گئی ایئرپورٹ پہ تو لوگوں نے کہا ہم نہیں چلانے دیں گے ان کو گاڑی۔ جو خوبصورت بھی بہت تھی، اچھا جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو انہوں نے کہا ہم نہیں چلانے دیں گے، یہ پتہ نہیں کوئی کس لیے یہ آئی ہے۔ بالکل۔ تو اس وقت بنیامین صاحب ہوتے تھے SP، جی جی بالکل۔ تو مجھے کہتے تھے کاظمی تجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا، میرے پیچھے 7 بچے ہیں، اچھا میں نے ان کو پالنا ہے، تو ہنستے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو کہتے سیدھا یہ بڑا تیرا وہ ہوتا ہے، اللہ تو ہمت دے تم، بڑا خوش ہوتے تھے۔ اچھا پھر میں لائسنس نہیں تھا میرے پاس، اچھا تو SP سلمان صاحب تھے، زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت کام لایا جائے، مر گئے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میں گئی ان کے پاس، تو انہوں نے مجھے کہا زاہدہ تو ٹیکسی چلا سکتی؟ میں نے کہا میں کچھ چلاؤں گی۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر چلو ٹرائی دو گی، میں کر دوں گی۔ تو اس میں 8 ہوتا تھا، لوہے کا بنا ہوا، اس 8 سے گاڑی گزارنی ہوتی۔ اچھا میں نے وہ، میرے پاس PSC لائسنس ہے، وائد پاکستان کی خاتون ہے، PSC پبلک سروس لائسنس ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے مجھے لائسنس دیا، پھر مجھے کہنے لگے ڈر بڑا لگتا ہے، تو جوان بھی ہے، خوبصورت ہے، کوئی مسئلہ، پشاور نہیں جانا، اچھا چترال نہیں جانا، فلاں۔ میں کہا میں سب جگہ جاؤں گی۔ اچھا میں الحمدللہ اپنا جب کیا تو جانے لگ گئی، کام شروع ہو گیا۔ ایئرپورٹ مینیجر کو پتہ، ملک صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو بخشے، فوت ہو گئے ہیں، وہ ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ایک خاتون آتی ہے، میں دیکھتا ہوں کیمرے میں وہ کہ نکل جاتی ہے باہر، تو اس کو کیوں نہیں اندر آنے دیتے ہو، گاڑی چلاتی ہے؟ انہوں نے کہا اس کو بلائیں۔ تو وہاں پہ ان کی جو PO تھی پھر دوست، ابھی میری وہ دوست ہے، تو اس نے مجھے بلایا، کیا پاؤ تو صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں گئی تو مجھے کہتے ہیں اتنی خوبصورت ہو تو گاڑی کیوں چلاتی ہو؟ میں آپ کو نوکری دیتا ہوں۔ میں کہا نوکری میں کتنے پیسے ہوں گے؟ تو میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، میری 5 بیٹیاں 2 بیٹے، ان کو میں نے پڑھانا ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر ان کو کہا سارے CA والوں کو، یہ کہ ان کو آج سے سواری اٹھائے گی، پہلی سواری یہ اٹھائے گی، بعد میں کوئی اٹھائے گا۔ تو یہ میری بڑی عزت کی بات تھی۔ میں سواری دے کے کبھی صبح جا رہی ہوں پشاور، کبھی کوئٹہ کلال جا رہی ہوں، ادھر چترال جا رہی ہوں، اپر دی جا رہی ہوں۔ ایک دن میں جا رہی تھی، تو اس وقت ہوتے تھے DIG بڑا، ابھی مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، ادھر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ کبھی کوئی بات ہو تو مجھے تم نے نمبر مجھے بتانا ہے۔ میں سواری دے کے صبح سواب گئی، واپس آئی تو 4 بجے کی فلائٹ سے میں گئی تھی، تو واپس آئی تو اٹک والے مجھے روک لیا نا کہ آپ کدھر سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا میں سواری لے کے گئی تھی، نہ مانے، انہوں نے میری گاڑی کھیر دی نہ ساری، کہ شاید ہیروئن کا کام کرتی ہے، لیکن اس سے ملا تو کچھ نہیں۔ میں نے ان کو فون کر دیا، گئی میں باپی سے اٹھا، میں جا کے میں نے ان کو فون کیا، یہ سو رہے تھے، اسی یونیفارم نہیں تھا، کپڑے پہنے تھے گھر کے۔ وہ ادھر پہنچائی گاڑی، تو جب دیکھا کہ تو DIG آ گیا ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، کیوں آئے ہیں؟ تو مجھے آ کے لگے کس قسم میں، کہیں انہوں نے ایک سیزادی بھی اس میں تھی، میں کہا یہ اس نے زیادہ بکواس کی ہیں مجھے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ یہ کون ہے؟ انہیں ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا یہ پہلی خاتون ہے پاکستان جو محنت کر رہی ہے، اپنے بچوں کو پال رہی ہے۔ تو بس پھر میں کہنے لگا تم میری گاڑی میں بیٹھو، مجھے خود لے آئے، گاڑی پیچھے تیار کر کے انہوں نے لے کے آئے۔ تو
کام میں کرتی رہی ہوں الحمدللہ، بچوں کو پڑھایا میں نے، بیٹیوں کی شادی کی ہے، بیٹوں کو بھی شادی کی ہے، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جن بچوں کو میں نے پالا ان بچوں سے میں کچھ نہیں لیتی ابھی بھی۔ نہیں لیتی کچھ بھی؟ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب بچے بڑے ہو جن کا کام ہے والدین لیکن کو سنبھالنا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کو پالا ہے نا میں نے، اب ان کو کہو مجھے دو جن کو میں پالتی ہوں تو آپ ان کی ماں ہے نا، نا، میں کیوں ماں مانگوں، میں کیوں ماں مانگوں؟ بچوں کا احسان تو نہیں ہوتا نہیں، اس میں طرح کیوں کے۔ مانگوں؟ ان کو پتہ نہیں میں ہماری ماں ہے، مجھے برین ہیمرج ہوا، مجھے فالج ہوا، 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا، یہ ٹانگ میری ٹوٹی ہوئی ہے اچھا اور ابھی بھی میں ڈرائیو کر رہی ہوں اچھا الحمدللہ۔ ابھی میں پچھلے 1.5 مہینہ پہلے میں ناران کا خان گئی ہوں، کران گئی ہوں، اچھا سب ابھی سواری میں لے کے جاتی ہوں۔ تو جب میں جا رہی تھی تو راستے خراب تھے، سوات سے تھوڑے نکل کے تو پولیس کھڑی تھی، گاڑیوں کراس کرائی تھی، تو مجھے دیکھ لیا ایس ایچ او نے، تو مجھے کہتے ہیں ماں جی آپ گاڑی کیوں چلا رہی ہیں، آپ اتنی بوڑھی ہیں، تو یہ مرد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو میں نے کہا ان کو نہیں، میں ڈرائیور ہوں، ٹیکسی ڈرائیور ہوں، تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بوتیں منگوائی مجھے، تو کہتے ہیں واپسی کی طرح آپ نے ٹھہرنا ہے۔ اس والے نے کہا کہ صبح جائیں گے تو شام کو آپ نے واپس ایئرپورٹ اتارنا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں لے کے گئی واپس، ان کو آئی تو آگے کھڑے تھے، ایس پی بھی کھڑا تھا، سارے کھڑے تھے، اور 500 کے نوٹ میری گاڑی میں پھینک رہے تھے وہ، اچھا کہتے بڑی ہمت کی بات ہے اس عمر میں آپ گاڑی چلا رہی ہیں۔ اچھا۔ تو الحمدللہ میں ابھی اس ٹائم پہ آپ کس کو سنبھال رہی ہیں؟ کوئی بیٹا بیٹی آپ کے بیٹی، ساتھ ہے؟ میری اچھا، بیٹی چھوٹی پڑھ رہی ہے؟ پڑھ رہی ہے ماشاء اللہ، پنجاب کالج میں پڑھی ہے، ہاں تو فرسٹ پوزیشن آئی ہے اس کی، اچھا ماشاء تو اللہ، ابھی وہ اسکالرشپ پہ کینیڈا جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ میری محنت تھی، اور میں منبا بخاری کو، منبا کو میں کہتی تھی میری بچی نے پڑھنا ہے، اور میں کہتی انشاءاللہ میری بچی پڑھے گی۔ اچھا تو ابھی میں نے کل اس کو میں نے کہا کہ میں نے کہا زارا کا تو ہو گیا، کہتی کیا ہوا، میں نے کہا اسکالرشپ پہ جا رہی ہے اور مجھے بھی بھیج رہے ہیں، صاحب بلا رہے ہیں، تو کہتی تم کیوں جا رہی ہو، میں نے کہا پھر وہ کہہ رہی تو میں نے اس کو بھیجتی ہوں تو میں بھی جاؤں گی۔ اچھا۔ تو یہ میری لاکی ہے نا کہ اتنی محنت کر کے اللہ نے تو میری باقی بیٹیاں شادی شدہ ہوگی شادی ساری؟ شدہ ہو گئی ہیں، اپنے گھروں کی آتی ہیں آپ کے پاس؟ آتی ہیں، آج آئی ہیں، 2 بچیاں آئی ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، لڑکوں کے ساتھ؟ لڑکوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں ساری بات، ہمیں پرواہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نماز روزے کے تھوڑے سے پابند ہیں، سختی کے ہمارے گھروں میں۔ وہ کشمیر کی ہے، ایک ادھر کی جیسمین خان کی ہے، ہاں وہ مجھے نہیں ہاں، ظاہر بات ہے آپ نے خود ساری زندگی گزاری ہے، میں اپنے آپ کیوں سے نہیں اتنا کسی کے بڑا۔ لا کے مانگوں کہ مجھے دو تو مجھے دو، میں کبھی بھی نہیں مانگوں ان سے۔ اچھا آپ کو ایوارڈ ہاں جی، کتنے ملے ہیں اور کون کون سے 36 ملے ایوارڈ ہیں؟ ملے ہیں، تمام کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، سب نے مجھے دیے ہیں، نمبل یونیورسٹی نے دیا ہے اور ساری یونیورسٹیوں نے دیے ہیں، 36 ایوارڈ میرے پاس ہیں۔ ٹھیک پھر مجھے کوک والوں نے دیا ہے، پھر وہ جو ایک کمپیوٹر میں لڑکی تھی، ماسٹر ہو گئی تھی، مر گئی تھی چھوٹی عمر، الفا، اس کے والد نے مجھے بلایا تھا جی، بہت زیادہ میری عزت کی، کہتے ہیں ہم تو خوش ہو گئے آپ کو دیکھ کے، میرے تمام چینلوں پہ ہیں انٹرویو سارے۔ تو کوک والوں نے جو بلایا تھا تو سائرہ کاظمی تھی، اچھا اچھا۔ تو مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئی، کہتی ہے اتنی عمر ہے آپ کی اور گاڑی چلا رہی ہیں، ابھی کون آیا لاہور پہ، میں خود چلا کے آئی ہوں، ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں 65۔ 65 ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جب 1976 میں آپ نے شروع کیا نا، اس ٹائم پہ 77 میں، تو مجھے یہ بتائیں اس ٹائم پہ نا وہ روپے کا دور ہوتا تھا، پیسی ہوتی تھی؟ 85 ہوتی تھی، روپیہ ہوتا تھا ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ اسلام آباد کا کرایہ کتنا تھا؟ 150 روپے، 150 روپے ہوتا 150 تھا؟ روپیہ۔ اچھا، ایک مطلب دفعہ گاڑی 150 ہوتی 150 تھی؟ جی، ایک دفعہ یہ ہوا کہ بچیاں میری پڑھ رہی تھی تو ان کے ایگزام تھے، تو یونیورسٹی میں ایک کالج میں تھی، تو میرے پاس ان کی فیسیں نہیں بھرنے کے لیے، داخلے کا جو ہوتا ہے، تو میں پریشان ہوئی، تو بچے مجھے کہنے لگے آج میں امی لاسٹ ڈیٹ ہے تو کیا ہوگا، میں کہا کچھ نہیں ہوتا، آج میں کروں گی نا۔ تو میں گھر سے نکلی، میں کہا اللہ میں نے جب مانگا ہے تو مجھے دیتے ہو، تو مجھے 72,000 روپے چاہیے چاروں بچیوں کے، تو مجھے چاہیے اللہ جی، میں ڈال کے آپ سے دوں گی۔ صبح سے شام ہو گئی نا، کوئی سواری نہیں آئی، شام کو ایک سواری آئی کراچی سے فلائٹ، اس میں ایک بندہ آیا تو آ کے ونڈو پہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی ادھر میڈم کا آدمی گاڑی چلاتی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ڈرائیور کہتے ہیں وہ تو چلی گئی، آپ نے کدھر جانا ہے؟ کہ اسلام آباد۔ میں نے ایسے کیا، میں نے کہتے ہیں برے نصیب تو نہیں ہے میرے کہ میں نے مانگا اللہ سے، مجھے اللہ نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے گاڑی نکالی، بیٹھی، تو ادھر پہنچے اس کے گھر، تو میں سامان اتارنے لگی، کہتا نہیں آپ نہیں اتارنا، آپ بیٹھیں۔ تو سامان سارا خود اتارا، اندر سے ماں کو لے کے آیا، بیگ لایا، بیگ کھولا تو کہنے لگے یہ لوگوں کی مانتے ہیں، کینیڈا سے بھی، یو کے سے بھی، دبئی سے بھی، سب لوگوں نے لیے ہیں۔ تو یقین مانو گے اللہ پہ 72,000 روپیہ پورا تھا۔ یہ اللہ کے یقین کی یہ بات ہے، جب اللہ پہ یقین کرتا ہے تو کوئی مسئلے سال نہیں ہوتے۔
تو اب دیکھ لیں کہ میں اس عمر میں بھی اپنی محنت کو کر کے کھا رہی ہوں، اپنے بچوں سے نہیں مانتی. تو جب آپ کی شوہر فوت ہوئے آپ کی عمر کتنی تھی؟ یہ بھی نہیں یاد ہے مجھے. اچھا تو یہ بتائیں آپ نے پھر شادی کیوں نہیں کی؟ نہیں کی. ہاں آپ تو ینگ تھی اس ٹائم پہ، ماشاء اللہ پیاری بھی تھی. پھر کی تھی شادی ایک، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ٹھیک. ان میں سے یہ بچی ہے. اچھا ان میں یہ بیٹی یہ ہے. بچی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچے چھوٹے تھے جب آپ نے سٹارٹ لیا تھا تو گھر والوں نے آپ کے بھائی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو؟ بھائی کوئی نہیں تھا، پہلے بھائی تھے تو وہ نہیں کرتے تھے. نہیں کرتے تھے؟ نہیں، انہوں نے ماں سے ملنے بھی منع کر دیا تھا اچھا کہ نہیں ملنا ان کو، تو نہیں ملنے دیا. اچھا پھر جب میرے ٹھیک ہوئے، جب لوگوں نے میری عزت کی تو میرے بھائیوں نے پھر مجھے. اچھا مجھے بتائیں، ادھر آپ کا اپنا گھر ہے راولپنڈی میں، ٹھیک ہے، ہاتھوں پہ مجھے سونا بھی نظر آ رہا ہے، تو ٹیکسی چلا کے اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے نہیں ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، میں پیچھے سے بھی الحمدللہ ہوں، یہ بات نہیں ہے. جزات ہے ہماری تو نہیں پتہ، سارے والے کوئی غریب ہوتے ہیں، ہاں نہ بالکل کچھ حصہ ملا ہے والدہ کی جزا سے، کچھ پیسے ملے ہیں. اچھا جی تو اسے پھر آپ نے یہاں پہ گھر بنایا؟ بھائیوں نے، میرے ماموں ہیں باہر امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے دیے ہیں اچھا گھر بنانے کے لیے. تو اب آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ آپ تو کہہ رہی ہیں بیٹی کے ساتھ جا رہی ہیں، ان دنوں بھی گاڑی چلا رہی ہیں، چلا ابھی رہی میں آپ کو بولوں یہاں سے پشاور جانے ہاں چلی جائیں گی؟ ابھی ایبٹ جائیں، پشاور جائیں، چترال جائیں، سوات جائیں. اچھا میں صحیح گاڑی نہیں چلا سکتا، مجھے اب یہاں سے کوئی بندہ بولے جی یہاں سے ایبٹ آباد جائے، مجھے سوچنا پڑتا ہے. سوال ہی آپ پیدا کیسے بول نہیں، رہی میں ہیں 2 چلی گھنٹے جائیں؟ میں ہاں ٹائم رکھیں، 2 گھنٹے میٹرو بار، اچھا 2.5 گھنٹے پشاور. اچھا تو کراچی گئی ہیں کبھی گاڑی چلا کئی کے؟ دفعہ اچھا کئی دفعہ یعنی آپ تمام شہروں میں سمجھ گئی لیں، ہیں گاڑی کوئی جگہ چلا کے؟ پاکستان کا کوئی شہر نہیں جہاں میں نہیں گئی ہوں. تو ایک اور عورت ہیں جو کہ ٹرک تو چلاتی ہیں. جھوٹ بولتی، وہ گئی نا، اچھا فیک چیزیں ایک چیزیں نہیں خرچ کرتی. ہاں اور یہ اس کا پروگرام تھا، سیٹھی کی بیوی جی ہے، جی جی بالکل. اس نے مجھے بلایا تھا، جیو کے اس پروگرام میں مجھے بلایا تھا، اس کو بھی بلا لیا. اچھا تو مجھے کہنے لگی آپ بیٹھی تو اس کو بلایا، وہ آئی تو کھڑی نہیں ہو رہی تھی نا میرے سامنے. میں نے کہا بیٹھو، کوئی ایسی بات نہیں، بیٹھو. تو اس نے کہا میں ٹرک چلاتی ہوں. تو میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر تم مجھے میرے سوال کا جواب دو گی، میرے جتنے ایوارڈ ہیں وہ میں تمہیں دے جاؤں گے اور میں وڈرا ہو جاؤں گی اور گاڑی بھی چلانا چھوڑ دوں گی. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹرک چلاتے ہو؟ کہتی ہاں. میں نے کہا ٹرک کا گیئر کیسے چینج ہوتا ہے؟ کہتا ہے جس طرح گاڑی کا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں. اچھا ہنسی وہ زور زور سے نا اس کی بیوی. تو کہنے لگی کس طرح ہوتا ہے بتاؤ نا. کہتی ہے جس طرح عام گاڑی کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس کا ڈبل کلچ ہوتا ہے، اس کا گیئر نہیں چینج ہوتا بالکل جب تک وہ نہ ہونا. تو اس اٹھ کے بھاگ گئی، اچھا چلی گئی. شمیم نام تھا اس کا. گئی اچھا تو پھر وہ ایسے ہی بس ایک ایس پی تھا، اس کی مہربانی تھی تو اس کو لے آیا میرے مقابلے میں. اچھا 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 اب آخر منا پیغام کیا دیں گی خاص طور پہ ان لڑکیوں کو جو مطلب کوئی ڈیورس ہوتی ہے، کوئی وڈو ہوتی ہے، یہ لڑکیوں کو جو مسائل آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مرد بھی تو ہماری طرح ہی ہوتے ہیں نا، ہاتھ ان کے بھی دو ہیں، پیروں بھی دو ہیں، سارا کچھ ہے. عورت میں کیا کمی؟ نہیں، عورت بھی کوئی بھی نہیں مظلوم، مرد تو مظلوم ہے کوئی بیچارہ. بھی نہیں. کون کہتا ہے مرد؟ مرد ایسا ظالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. مرد بیچارہ کدھر ظالم ہے جی؟ توبہ توبہ سارا توبہ، دن کماتا دو ہے، دو بچوں شادیاں پہ کر خرچ کے کرتا ہے. باہر بھی چسکے لگا رہے ہوتے ہیں، 2 شادیاں بھی کی ہوتی ہیں. نہیں شادیاں تو اسلام میں یاد ہے، لیکن اس میں اس طرح کے جائز ہیں کہ جب آپ کی بیوی چور ہو، آپ کی بیوی خراب ہو، آپ کے والدین کی خدمت نہ کرتی ہو یا آپ کی خدمت نہ کرتی ہو، پھر آپ نہیں دو. اسلام تو یہ باتیں نہیں بولتا. نہیں کیوں اسلام نہیں بولتا بولتا؟ ہے کہ کسی نہیں بھی نہیں بیوہ کے نہیں ساتھ کر لو، یہ وہ نہیں، کر لو. بیوہ آج کے ساتھ پاکستان میں کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جی بس سر سفید ہو گئے ہیں. مرد بیچارے ایک ایک شادی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 3 3 چار کر کے بیٹھے ہیں. جی کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اپنا سے لوگ 4 شادیاں کر کے بیٹھے. میں آج تک زندگی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے 4 شادیاں جی کی. کیوں نہیں مجھے آپ پہ لعنت دلوانا ہے. تو چیئرمین صاحب فوت ہو گئے نا، وہ منصر والے چنئی والے، جی جی بالکل. انہوں نہیں کی. اس ٹائم کر چھوڑ دیا سے، اب یہ بہت مشکل. اب یہ گستاف راجہ گستاف کتنے کی ہوئی ہیں، تارک کتنی کی ہیں، تارک صاحب کتنی کی سامنے نہیں دستے. اچھا گستاف صاحب سے تو بڑی اچھی ہماری گپ شپ ہے. بہت اچھا بندہ ہے، بہت. میں کہیں اس جیسا بندہ وزیر بھی ہے نا، یقین وہ میری اس طرح عزت کرتا ہے. تارک ساتھی تو میری بہت عزت کرتے، بہت زیادہ. کہتے میں فخر ہے تو سنتے. اللہ پاک زندگی مسافر بہت ہی اچھا. وزیر بھی ہے لیکن اس میں نخلا کوئی نہیں، تکبر نہیں ہے اس میں، تکبر کوئی نہیں ہے. جی جی ابھی آئے تھے ہمارے پاس نا 2 دن پہلے. تکبر نہیں ہے اس میں بالکل بھی. اب تو مجھے پہچانیں گے بھی، میری ایسی حالت ہوگی. میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی اپنی. جی میں نے دیکھ لی وہاں پہ، کون سی؟ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت. نہیں یہ تو آپ بڑی خوبصورت ہے اس ابھی عمر تو میں آ بس کے بھی. میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز تہجد گزار ہوں. اچھا 8 دن کے بعد قرآن ختم کرتی ہوں. تو یہی تو اللہ کا کرم پیغام کیا دیں گے جی کام یہ کہ بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. مت کرو، نکلو باہر، کام کرو. کام کو تو میں ایک دفعہ ایسے گھور کے دیکھتا ہوں، دوسری دفعہ اس کو سناؤ تو وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا. لیکن جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ سنیں مردوں کو بڑا دبا کے رکھتی ہیں. تو صحیح کرتی ہیں نا، یہی تو کام ہونا چاہیے.
تو مرد جو کام کرتا ہے اس نے تو کبھی عورت کو نہیں دبایا. نہیں وہ بڑے لوگ آتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا نا. تو ویورز یہ وہ خاتون ہے، میں بڑے رسپیکٹڈ الفاظ میں ان سے بات کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا کام، ان کی 35-36 سال کی جو محنت ہے، جو انہوں نے سڑکوں کے اوپر گزاری، محنت کی، رزق حلال کمایا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، خاص طور پہ جب عورت خوبصورت ہوتی ہے یا اس کے پاس تھوڑے سے نخرے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا پروفیشن چوز کیا، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، برف میں اپنا کام کیا، تو ہم داد دیتے ہیں. اور یہ مثال ہے ان خواتین کے لیے جو بولتی ہیں ہم کیا کریں. اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، کسی کو ڈیورس ہو گئی ہے، کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو عورتیں اکثر بیٹھ جاتی ہیں ہم کیا کریں، بچوں کے ساتھ کیا کریں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جاتی ہیں. ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچوں کے سر کا سایہ بنی رہیں، بچوں کو بھی سنبھالا، اپنے آپ کو بھی سنبھالا، فیملی کو لے کے یہ اوپر آئیں، اور ابھی یہ ماشاءاللہ باہر چلی جائیں گی بچوں کے ساتھ. تو ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کتنا ان سے متاثر ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.